تخلیق کائنات کے اوپر بات کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو کے اندر روح ڈالی گئی تو فرشتوں کو جو ہے وہ حکم ہوا اور ابلیس کو ان کو حکم ہوا کہ جو ہے وہ سجدہ کریں حضرت آدم علیہ السلام کو. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سجدہ کیوں کروایا گیا تھا اور اس میں مطلب مقصد کیا تھا، لیکن ہم اس سے پہلے بات کریں گے کہ جب حکم ہوا تو سارے فرشتے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، سارے فرشتے جتنے بھی تھے، سارے فرشتے جو ہے، کچھ روایات میں ملتا ہے کہ کچھ بعض فرشتوں نے کیا، لیکن کچھ روایات میں ملتا ہے کہ جتنے فرشتے تھے وہ حکم ربی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ سجدے میں رکھ لیا، لیکن ابلیس جو ہے وہ ادھر ہی آکڑ گیا. تو اب جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیوں کیا ہے. کہتے ہیں کہ اس نے زمین کے چپے چپے پہ اللہ رب العزت کو سجدہ کیا تھا، تو یہ اتنا مطلب فرشتوں سے اونچا اس کو مقام حاصل تھا جو ابلیس تھا. تو اس نے کیا کیا، اس کے دل جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین اور آسمان کی کنجیاں عطا کی تھی نا کہ یہ تمہارے مطلب یہ تمہارے پاس کنجیاں ہیں تو تم نے مطلب ان چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، اس کی بہت ساری چیزوں پہ اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی. اور جب اس کو فرشتوں کے اوپر مطلب مقرر کر دیا گیا تو اس کے اندر یہ خیال گزرا، اس نے یہ سوچا کہ بعض دفعہ میں نے جب اس کو ریسرچ کیا تو میں نے کہا کہ میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جب یہ اتنا زیادہ عبادت گزار تھا، اتنی اس نے اللہ کی عبادت کی تھی، تو اس کے اندر کہتے ہیں نا کہ جو عبادت کرتا ہے اس کے اندر نور منتقل ہو جاتا ہے. تو اس کے اندر نور کیوں نہیں کیا، اس کو مطلب اس عبادت نے چینج کیوں نہیں کیا. پہلا مطلب اس کے دل میں یہ خیال گزرا تھا، جیسے اس کو کنجیاں دیں گئی تو اس نے سوچا کہ اگر اب اللہ پاک کو کچھ ہو گیا نا تو میں ہر چیز کا مالک بن جاؤں گا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. مطلب اس کے ذہن میں یہ سوال گیا، مطلب یہ چیز پیدا ہوئی کہ اب جو کچھ بھی ہوگا نا تو پھر اس کے بعد میں نا میرے انڈر ساری چیزیں آ جائیں گی، یہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں گی، جس کی وجہ سے. اور ایک چیز جو اس نے غرور کیا، اس نے غرور اور تکبر اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. انسان جتنا بھی عبادت گزار ہو جائے نا، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، 100 حج کر لے، عمرے کر لے، زکوٰۃ ادا کرے، جو کچھ بھی دے لے، اگر انسان کے اندر غرور ہے نا، تکبر ہے، اللہ پاک اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا. اگر قبول ہونی ہوتی تو جس نے 1000 سال عبادت کی تھی، کہتے ہیں جب اس نے جنت پہ لکھا وہ لوح محفوظ پہ فرشتوں نے پڑھا نا، لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسا مطلب ہوگا، ایسا بھی فرشتوں کے جس کو فرشتوں سے بھی افضل مقام حاصل ہوگا، ایک ایسا بھی ہوگا اللہ پاک کا جو نمائندہ جس کے اوپر لعنت کی جائے گی قیامت تک. تو جب اس نے سنا تو فرشتے اس کے پاس مطلب فرشتے آئے نا باہر، تو فرشتے پریشان تھے. تو اس نے کہا کیا ہوا ہے، جب پورا ماجرا فرشتوں نے بتایا تو کہنے لگا، فرشتوں کے لیے دعا کرنے لگا، اللہ پاک تمہیں اس سے بچائے. اپنے بارے میں اس کو یہ غرور آ گیا کہ میرے بارے میں تو یہ لکھا جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں، میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میرے ساتھ تو اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ چیز بھی اللہ کو اس کی ناپسند آئی. پھر کیونکہ اس نے اپنے بارے میں دعا ہی نہیں کی تھی، اس نے صرف فرشتوں کے بارے میں دعا کی. تو کہتے ہیں نا جو غرور اور تکبر کرتے ہوں گے، قیامت والے دن اللہ ان کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا، کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں اٹھائے گا. تو دنیا کی چیزوں کے اوپر غرور کرنا اور فیسلٹیز مل جانا، کیونکہ انسان اگر مثال کے طور پہ میں آپ بتاؤں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک کو تھوڑی سارے پیسے زیادہ کسی کے پاس آ گئے ہیں یا کسی بھی لحاظ سے اس کے پاس شہرت آ گئی ہے، تو وہ بندہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ پاک یہ مقام ہمیں اس لیے نہیں دیتا. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ دنیا کی اگر ہمیں ہر آسائش مل بھی گئی ہے نا، پھر بھی یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے، کیونکہ قدم قدم پہ ہمارے پاس ٹیسٹ ہیں. تو یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے. تو اللہ رب العزت اگر آپ کو اتنا کچھ نواز دے تو سب کچھ اللہ کی عطا ہے. اسی طرح شیطان کو بھی سب کچھ نوازا گیا تھا، تو اس نے کیا تصور کر لیا تھا کہ ہم تو سارا کچھ میرے اقتدار میں آ گئے. اسی طرح اگر کسی بندے کو تھوڑی مہلت مل گئی ہے نا، اللہ نے اگر آپ بہت کچھ دے دیا ہے، تو وہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اقتدار آ گیا ہے یا میرے پاس جو ہے وہ سب کچھ آ گیا ہے تو اب بندوں کو میں باقی سارے تو کیڑے مکوڑے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کچھ لوگ اپنی اتنی کیئر کرتے ہیں کہ وہ اللہ پاک معاف کرے کہ کوئی غریب بندہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو بیٹھنا ان کے پاس مطلب ٹچ نہ ہو جائے، کسی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے. اگر ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ اسلام میں پیر کرو کیونکہ یہ تمہارے غرور اور تکبر کو کم کرے گا. تو کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی غریب بندہ آ گیا یہی ہمیں سلام کریں، ہم اس کو سلام کریں گے تو ہم نیچے ہو جائیں گے. اللہ پاک معاف کرے. یا گلے نہیں ملتے کہ ان سے جو ہے وہ اللہ پاک معاف کرے، کیونکہ
اس طرح کا ذہن میں خیال بھی جیسے بھی اگر خیال آ بھی گیا ہے، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، انسان تو پیدا ہی کمزور کیا گیا، ایسا خیال آئے تو فوراً توبہ کریں۔ اور ان لوگوں کے ساتھ میں تو کہتی ہوں قیامت والا دن جب ہوگا نا، تو میدان محشر کا میدان لگے گا، تو لوگوں سے حساب کتاب کا مطلب سلسلہ شروع ہوگا۔ وہ لوگ جو یتیم مسکین اور فقیر ہوں گے، کہتے ہیں سفید پوش لوگ ہوں گے، پوس رات پہ ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے یہ چٹیل میدان ہے، ایک میدان ہے، اور وہ جو بڑی امیری میں اور بڑی ٹھاٹھ اور باٹوں میں زندگی گزاریں گے نا، ان کو تو پہلے پل صراط نظر آئے گا جیسے ایک یہ بال کی طرح ہے، ادھر لو لگ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ کن کا رتبہ جو ہے وہ زیادہ تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس امت کو رزق اللہ پاک جو ہے وہ اس امت کے غریب اور فقیر لوگوں کی وجہ سے دیتا ہے، تو جن کے صدقے میں ہمیں رزق ملتا ہے، اگر ہم انہی سے جو ہے وہ اللہ پاک معاف کرے، ان سے اس طرح کی چیزیں کراہت محسوس کریں گے، تو کیا ہمارے درجے بلند ہوں گے؟ ہم اللہ کی نظر میں مقرب ہوں گے کہ ہمیں اگر ایک چھوٹی سی چیز کوئی مل گئی ہے، اگر اللہ پاک نے ہمیں کسی اور نعمت دوسرے سے ہمیں کسی نعمت میں تھوڑی سی اضافت کر دی ہے، دنیا کی زندگی کی یہ جو دنیا کا پیسہ ہے، دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ تو ہے ہی حقیر۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو اللہ پاک نے امتحان کے لیے بھیجی، اور یہ ہے ہی حقیر۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس دنیا کا جو مقصد تھا وہ اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے لیے اس دنیا کو بنایا، ہمیں ان کا امتی بنایا، اور ہم ان کی امت میں سے ہو کے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ان سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی سنتوں پہ اور جو انہوں نے اگر ہم ان کی اطاعت جو انہوں نے ہمیں حکم دیا اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، تو کیا یہ ہماری محبت ہے؟ اس میں محبت کی جھلک نظر آئے گی، اور ہم یہ تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ دکھاوے میں آئیں گی یہ چیزیں۔ امتی تو وہ ہے کہ اس کے عمل سے ظاہر ہو جائے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے، آمین ثم آمین۔